بھیجے ان پر اور صبر خود جائے. کتنا زبردست وظیفہ ہے کہ بھیجے پڑے ان پر اور صبر خود جائے. کہ یہ وہ عمل ہے کہ کبھی بھی ذات باری تعالی میں رد نہیں ہوتا. درود وہ عمل ہے اور حضور سنتے بھی خود ہے. یاد رکھیں اس بات کو. اور سننے پر حضور کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ پڑھنے والے پر اللہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے. اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو محبت سے یہ سوچ کر درود پڑھے کہ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. مل کر محبت کے ساتھ سلام پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ونور فرشہ وزینت عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اسلام کی بدعہ کو بچایا حسین نے، اسلام کی بدعہ کو بچایا حسین نے. اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے، اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے. اور ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب. ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے، ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے. اور ہے آج بھی وہ درس ملت کا آبرو، ہے آج بھی وہ درس ملت کا آبرو جو درس کربلا کی خاک پہ پڑھایا حسین نے، جو درس کربلا کی خاک پہ پڑھایا حسین نے. اور جس نعرے کو سن کر آج بھی ممتاز قادری بنے، جس نعرے کو سن کر آج بھی ممتاز قادری بنے، ایسا نعرہ کربلا میں لگایا حسین. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام ہمارے حافظ قاری جمال الدین صاحب بشرط ہمارے حافظ شاہد صاحب سیدھا مجموع اور سب سے اعلیٰ شخصیت جن کے فیضان نظر سے اس ماہانہ محفل کو سجایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جن بزرگان دین بالخصوص حضرت علامہ پیر صوفی علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ قدسیہ جن کی فیضان نظر سے اس محفل کو سجایا جاتا ہے، اللہ رب العزت ان کی تربت مقدس پر کروڑا رحمت نازل فرمائے. آج یقیناً میرا یہاں پر مجھے حافظ شاہد صاحب نے کافی دنوں سے کہا ہوا تھا، مگر مسلسل
کو اس سے شدید بخار تھا، جس کی وجہ سے میں نے حافظ صاحب سے آج معذرت بھی کر لی تھی، مگر حضرت نے کہا کہ اگر ہمت ہو تو چلے. میں نے کہا تھوڑی دیر حاضری ڈیٹ ہوا، اسی لیے آج حاضر ہوا تھا. بالکل اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا. قرآن کریم فرقان حمید کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. یہ کن کے لیے آیت مقدسہ نازل ہوئی؟ مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے، اللہ سے وہ راضی، جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ وہ ہیں جو حضور کے صحابہ ٹھہرے، مصطفیٰ صحابی ہے. اب اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص پیدا ہو اور اللہ کا ذکر کرے پیدا ہوتے، اور ذکر کر کر کے معرفت حاصل کرے اور مقام غوثیت پر ٹھہر جائے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے قطب الاقطاب کا مرتبہ عطا فرمائے. قطب الاقطاب کون ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام جعفر کی اولاد ہے، اللہ نے ان کے بعد یہ مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی قطب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، قرب قیامت میں جب امام مہدی تشریف لائیں گے ان کو یہ مرتبہ اللہ عطا فرمائے. یعنی یہ وہ مرتبہ اگر کوئی پالے اور انتقال کرتے ہوئے بھی اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھ کے انتقال کر جائے، پیدا ہوا جب سے لے کے ذکر شروع کیا آخری سانس تک اللہ کا ذکر کرے اور اتنے بڑے مرتبے کو پا کر انتقال کر جائے، پھر بھی وہ اس صحابی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جس نے حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھا اور انتقال کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ شیخ سرحد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس بات کو تھوڑا کھول رہا ہوں، کہ حضرت عبداللہ بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اہل سنت کے نزدیک 5ویں خلیفۃ المسلمین ہیں، مگر وہ صحابی نہیں، تابعی ہے. تبع تابعی ہے، صحابی نہیں ہے. آپ سے پوچھا کہ ان کا مقام بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے کیا فرمایا کہ صحابی رسول کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کے سواری، ان کا جو گھوڑا ہے، ان کا گھوڑا بھی نہیں بلکہ ان کا گھوڑا جو دوڑے کسی ریت پر، اور اس ریت بھی نہیں بلکہ وہ جو دھول اڑے، اس دھول کے مقام کو بھی عبداللہ بن عزیز نہیں پہنچتے. تو صحابی کا مقام کیا ہوگا؟ اب صحابی کا مقام یہ ہے کہ کوئی غیر صحابی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے اس کائنات میں سب سے اعلیٰ میرے صحابہ کو رکھا، سب سے اعلیٰ. پھر حضور فرماتے ان میں سے 4 میرے لیے مخصوص کر دیے، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک عثمان اور ایک علی رضی اللہ تعالی عنہ. اب بات ہے کہ صحابی ہے کون کون؟
میں نے کہا حضور کو جس نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا وہ صحابی، سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابو بکر نے بھی دیکھا ایمان کی حالت میں، ایمان لا کر، اور سب سے پہلے دیکھا، سب سے پہلے دیکھا۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی دیکھا، حضرت عثمان غنی ذو النورین نے بھی دیکھا، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی دیکھا، بولے سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ نے بھی دیکھا، امام حسین نے بھی دیکھا، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حضرت علی، امام حسن، امام حسین صرف اہل بیت نہیں، وہ بھی صحابی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی حضور کو ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ بھی ایمان کے درجے میں آ کے حضور کے صحابی ہوئے۔ مگر اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اس معاملے میں؟ اہل سنت کے مختلف قول ہیں۔ فرمایا حضور کے اہل بیت میں ایک روایت کو یہ ملتی کہ سرکار نے فرمایا میں، علی، میری لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، اور امام حسن اور امام حسین پنجتنی ہے۔ محدثین نے لکھا اہل سنت کے نزدیک ان کے علاوہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت اطہار میں۔ پھر علماء فرماتے ہیں ایک روایت کے نزدیک حضور کا ہر صحابی بھی حضور کے اہل بیت میں شامل ہے، بولے سبحان اللہ۔ مگر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ چاہے وہ اہل بیت اطہار ہو، چاہے وہ عشرہ مبشرہ ہو، چاہے وہ ازواج مطہرات ہو، ان سب میں سب سے زیادہ افضلیت، مقام اور مراتب اللہ نے بعد از انبیاء حضور کے چاروں خلفاء کو عطا فرمایا۔ پہلے نمبر پہ ابو بکر صدیق، دوسرے پہ فاروق اعظم، تیسرے پہ عثمان غنی ذو النورین، اور چوتھے پہ حضرت علی ذو النورین۔ اب اختلاف کی بات یہاں پر جو پیدا ہو رہی ہے اسے ختم کرتا چلو۔ اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں جی حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ خلیفہ اول ہے، مخالفین یہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا بحمداللہ اہل سنت وہ مزاج رکھتے ہیں جو بڑا ادب والا مزاج ہے، اور وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو سعید العقیدہ عقیدہ ہے اہل سنت کا مزاج، کیونکہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ہمیں مصطفیٰ نے دیا، اور ہم نے بنایا بھی اس زبان کے ذریعے ہے جس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ آپ سب ذرا مجھے پانی دکھائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، تو حضرت علی المرتضیٰ کے ذریعے میں ہم نے اپنا عقیدہ اخذ کیا ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ بعد از انبیاء بالتحقیق خلیفۃ المسلمین جناب حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کیوں؟ ویسے تو محدثین نے عقیدہ بیان کیا، توجہ طلب بات کر رہا ہوں، محبت سے ایک بات درود پاک پڑھے سب کو نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم محدثین نے لکھا، ابن عساکر نے لکھا، تاریخ ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کو صرف ہمارے لوگوں نے نہیں بلکہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، جو چھپی بھی ایران میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں؟ فرماتے ہیں حضرت علی کی شہادت کا وقت قریب تھا، تو کچھ رفقاء نے عرض کی یا علی المرتضیٰ امیر المومنین، آپ ہم میں کوئی امیر منتخب فرما دیں۔
کوئی سربراہ بنا دے، کوئی رہبر بنا دے. آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہرگز ایسا نہیں کروں گا. جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عمل تھا میں علی بھی وہی کروں گا. عرض کی صحابہ نے حضور کا کیا عمل تھا؟ فرمایا جب سرکار کا ظاہری وصال کا وقت آیا تو شیر خدا علی المرتضیٰ عرض کرتے کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا اپنی واؤ آقا، ہم میں کوئی خلیفہ بنا جائے، کوئی امیر بنا جائے. تو حضور نے منع فرمایا اور فرمایا میرے بعد تم پر اللہ رحمت نازل کرے اور میرا رب تم میں جو بہتر ہوگا. جملہ یہی ہے. حضور نے فرمایا کہ تم میں جو بہتر ہوگا میرا رب اس شخص کو تم پر امیر منتخب فرمایا. تو کہتے حضور نے اعلان نہیں فرمایا اور پھر سرکار ظاہر مثال فرما گئے. پھر حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے ہم سب میں سب سے بہترین شخص ہم پہ منتخب فرمایا اور وہ ہے ابو بکر. میں نے کہا یہ ہمارا نہیں، یہ تو علی المرتضیٰ کا بھی عقیدہ ہے، یہ تو مولا کائنات کا بھی عقیدہ ہے. اور المستدرک للحاکم نے اس بات کو روایت کیا، اور جو میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ میں صرف ایک خطبہ باندھ کر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا تھا. آپ یقین کریں میری طبیعت اجازت نہیں دے رہی تھی اتنی گفتگو کرنے کی، مگر اہل سنت کا مزاج یہ ہے کہ بحمد اللہ ہم جب بیٹھتے ہیں اللہ والوں کا ذکر کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اجازت بھی عطا فرماتا ہے، طاقت بھی عطا فرماتا ہے. المستدرک للحاکم نے اس حدیث کو لکھا اور اس حدیث کے صحیح نہ ہونے پر کوئی ایک دلیل بھی نہیں، یعنی ہر دلیل اس کے صحیح ہونے پر موجود ہے. اور اس حدیث کے 80 راوی ہیں، 80 صحابہ اس کے راوی ہیں، اور متواتر حضرت علی نے اس حدیث کو بیان کیا کئی مرتبہ، کوفے کی جامع مسجد کے ممبر پہ بیان کیا. ابن عساکر لکھتے حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، اس ذات کی قسم کہ جو دانے کو پھاڑ کے پودا بنا دے، جو ذرے سے انسان بنا دے. حضرت علی فرماتے 2 قسمیں حضرت علی نے یہ کھائی. پھر فرمایا کہ اس رب کی قسم ہے کہ مجھے اگر سرکار حکم فرماتے، میرے آقا حکم فرماتے، مصطفیٰ جان رحمت حکم فرماتے کہ میری موجودگی میں علی تو نماز پڑھا، تو حضرت علی فرماتے اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر کو ممبر کی ایک سیڑھی بھی چڑھنے نہیں دیتا. فرماتے ایک سیڑھی نہیں چڑھنے دیتا. کہتے اپنے مخالفین سے جہاد کرتا حضور کے اس فرمان کے مطابق، مگر حضور نے فرمایا نہیں. اگر فرماتے، کہتے اگر میرے پاس تلوار نہ ہوتی تو اپنی چادر سے حملہ کر دیتا. اللہ اکبر. مگر فرماتے سرکار نے میری موجودگی میں ابو بکر کو یہ حکم دیا، اور میرے اور ابو بکر کے مقابلے کو دیکھا، اور مجھ سے بہتر ابو بکر ہے ہر عمل میں، علم میں، عمل میں، سیاست میں، سیادت میں، مراتب میں، مقام میں. اور حضور نے جان لیا، اسی لیے ابو بکر کو مسلح تھا. اللہ اکبر. کیا مقام و مراتب کہ جو حضرت علی المرتضیٰ بیان کرتے. آج یہ اختلاف پیدا کیا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو بغض رکھتے تھے. میں نے کہا کبھی انہوں نے بغض رکھا ہی نہیں. ان کی محبتوں کا عالم تو یہ ہے. محدثین نے فرمایا اس بات کو، صالحین نے لکھا کہ ایک بار ان سے محبت کا انداز یہ ہے
کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت اگر اہل سنت بیان کرتے تو یہ اہل سنت کے دلوں میں جو محبت ہے یہ بھی صحابہ کے ذریعے پہنچی۔ ایک بار سیدنا ابو بکر صدیق باہر تشریف لے جا رہے تھے، امام حسن مجتبی چھوٹے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھے، انہیں پکڑا اور کاندھوں پر بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر نے اپنے کاندھوں پر بٹھا دیا اور کھڑے ہوئے۔ حضرت علی وہاں موجود تھے، محدثین نے فرمایا اس بات کو، بخاری شریف کی حدیث کہ حضرت علی سے کیا فرمانے لگے سیدنا ابو بکر صدیق، اے علی ذرا دیکھ میرے لال حسن کتنا خوبصورت ہے، اے علی تجھ میں نہیں ملتا، میرے مصطفیٰ میں ملتا، ہم شکل مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا محبت ہوگی کہ جو ابو بکر صدیق ہمیں امام حسن سے محبت کر کے ہے۔ یہ محبتیں ہمارے دلوں میں ڈالی صحابہ نے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حجرے میں مقام مقدس پر میٹنگ فرما رہے ہیں اور باہر پہرا دے رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر۔ اللہ امام حسین تشریف لائے ملاقات کے لیے، پتہ لگا کہ کوئی تشریف لایا ہوا ہے، مہمان خصوصی میٹنگ چل رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر بھی ملاقات کے لیے شاہد ہے، ان کی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ امام حسین نے سوچ کر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت فاروق اعظم نے حضرت امام حسین کو دیکھا، روکا، آگے بڑھے اور امام علی مقام امام حسین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور چھپا اور کہا شہزادے بڑے دن ہو گئے ملنے کے لیے۔ امام حسین عرض کرتے ہیں میری نوکری کو ملنے آیا تھا، مگر کوئی خصوصی میٹنگ چل رہی تھی، اجلاس چل رہا تھا اور عبداللہ بن عمر بھی باہر کھڑے تھے، آپ کے شہزادے وہ بھی نہیں مل سکتے، میں بھی چلا گیا۔ کہا بیٹا تو آتا تو صحیح۔ کہا آپ کا شہزادہ بھی باہر کھڑا تھا۔ کہا ہاں وہ عمر کا بیٹا تھا، تو آتا تو صحیح، تو علی کا بیٹا تھا، تجھے کون روکتا؟ اللہ اکبر۔ کیسی محبت ہے، کیسی محبت تھی۔ اور امام علی مقام ایسی عزت کرتے سیدنا فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق کی کہ کبھی بھی مخالفت بیان کرنا تو دور کی بات سوچا بھی نہیں۔ وہ کیسے سوچ سکتے تھے؟ ان کے پیچھے تو نمازیں پڑھا جاتی ہے، ان کے تو ہاتھ پر بیعت کی تھی، کبھی امام کی بھی مخالفت کی جاتی ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ بات آتا ہوں اب میں کربلا کی طرف کہ واقعہ کربلا تو ہم ہر سال سنتے ہیں، مگر ہم نے یہ سوچا ہے کہ فلسفہ کربلا کیا ہے، شہادت کا فلسفہ کیا تھا، کربلا کا فلسفہ کیا ہے، امام حسین کربلا گئے ہی کیوں تھے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، درس لینے کی بات یہ ہے، اس بات کا درس لیجیے کہ امام حسین کربلا گئے۔ کسی نے یہ خط تو نہیں لکھا تھا کہ حسین کربلا آ جائیں آپ کے لیے، اپنے اتنی زمین ہے آپ وہ آپ کے نام کر دیں، یا اتنی دولت ہم آپ کے نام کر دیں، یہ تو نہیں لکھا تھا۔ ہاں یہ لکھا تھا حسین آ جائیں یا دین بچائے، آ جائیے ہمارے ایمان بچائے، کہیں لٹ نہ جائے ہمارا ایمان۔ اور امام علی مقام دین بچانے کی غرض سے کربلا پہنچے۔ سبق یہ ہے کہ دین بچانے کی غرض سے، دین پھیلانے کی غرض سے، اور وہاں کیا عمل کیا؟ جب یزیدیوں نے 7 محرم کو پانی بند کر دیا، 10 محرم کو جنگ شروع ہونے کا اعلان ہوا، محدثین نے لکھا، امام غزالی نے
جب شروع ہوئی جنگ تو امام حسین نے رکوائی کہ ان کو بولو رک جاؤ، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھی جائے۔ اللہ کے اوپر انہوں نے انکار کر دیا۔ طرز عمل حسین کیا تھا؟ امام علی مقام نے اپنے آدھے ساتھیوں کو کہا تم ان کو روکو، آدھے نماز پڑھو، آدھے نماز پڑھو، آدھے روکو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے روکا۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو پھر انہوں نے نماز پڑھی، دوسروں نے روکا۔ پانی نہیں تھا، تیمم کر کے نماز پڑھی۔ فلسفہ شہادت کی ہے، سمجھ آ رہی؟ اپنے چند لفظوں میں بہت کچھ سمجھا کے جانا چاہ رہا ہوں، سمجھنا۔ پھر امام علی مقام کے رفقا شہید ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، حتیٰ کہ امام خود بچے۔ اب اجازت چاہتے ہیں کہ میں جاؤں اور جا کر اس جنگ و قتال کروں اور خود میں شہادت پالوں۔ بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے جو گھروں میں مشکلوں کے اسباب ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے درس کربلا بلا دیا۔ امام علی مقام جب بہن سے رخصت لے کر جانے لگے تو تاریخ گواہ ہے، ہماری کتابوں کی نہیں بلکہ رازیوں نے بھی کتابوں میں لکھا ہے سب۔ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹا بہن زینب جب تو شہید ہو جاؤ تو واویلا نہ کرنا بلکہ ہمارے نانے کی حدیث کو یاد کرنا، نانے کے فرمان کو یاد رکھنا کہ ہمارے نانا نے فرمایا کہ جب مصیبت کا وقت تم پر آ جائے، مشکل کے پہاڑ تم پر ٹوٹ جائے تو اپنے چہروں پر تماچے نہیں مارنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، اپنے پردے کو نہ پھاڑنا، سینے چاک نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، چیخ و پکار نہ کرنا کہ ہمارے نانا نے فرمایا جو مصیبت کے وقت ایسا کرے گا، حدیث بخاری میں جو مصیبت کے وقت ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ درس دیا، یعنی آخری وقت کی اپنی عورتوں کو پردے میں رہنے کا درس دیا۔ اب میری بات کو سمجھنا، یہ درس دیا کہ تم پردے میں رہنا، اور اب چلے ہیں جان قربان کرنے کے لیے، اور گئے، جنگ و قتال ہوئی اور شہادت کا وقت قریب آیا۔ بات کو سمجھنا، تو قریب آتے ہوئے آخری خواہش کیا کی کہ مجھے اجازت دو نماز، جس کی سب بولے نا، جس کی نماز۔ اب سوچے آج کا مولائی جو اپنے آپ کو حسینی کہے، ایک تو وہ طبقہ ہے جو کڑے پہن کے گھوم رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے، ماتم کر رہا ہے، اور میں نے کہا حیرت ہے تم 11 اماموں کو مانتے ہو؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا کسی ایک سے ثابت کر دو انہوں نے ماتم کیا۔ حضرت زین العابدین نے اپنے باپ امام حسین کی شہادت پہ ماتم نہیں کیا، تو کیسے چلا ہے جی؟ میں نے کہا تمہاری کتاب نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی کتاب سے بات نہیں کر رہا، نہج البلاغہ پڑھ لے، اصول کافی پڑھ لے۔ باقر مجلسی نے لکھا کہ جنہوں نے امام حسین کو بلایا تھا دھوکہ دے کر، بعد میں یزید کے ساتھ ہو گئے، حسین شہید ہو گئے، بعد میں وہ اپنے منہ پہ تماچے مارتے تھے، ماتم کرتے تھے۔ حضرت زینب نے انہیں کو بددعا دی کہ قیامت تک کرتے رہو گے۔ تو میں نے کہا معلوم ہوا حسینی نہیں ہو، یزیدی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ماتم کرنا حسینیوں کا طریقہ نہیں تھا۔ حسینیوں کا طریقہ کیا تھا؟ قربان جائیے، تاریخ ہے زین العابدین پڑھ لیجئے۔ جب پہنچے شام کے دربار میں تو ایک شخص نے پیسہ دیا ایک لوفر کو اور کہا یہ زین العابدین کھڑے ہیں اپنے رفقا کے ساتھ، ان کو جا کر گالیاں دو، برا بھلا کہو۔ اس نے پیسے دیے اس بات کے، اپنی جیب سے نکالا، اس نے پیسے دیے اور امام زین العابدین کے پاس پہنچا اور بڑا برا بھلا کہا۔ جو زبان میں آیا
حسینیت کردار تو یہ دیتا ہے. زین العابدین سر پیچھے کیے سنتے رہے. جب وہ چپ ہوا تو آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا, سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ جو تو نے کہا اگر مجھ میں یہ سب باتیں موجود ہیں تو اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے. اور جو تو نے بولا اگر یہ جھوٹ ہے, حسینیت کا کردار یہ ہے کہ زین العابدین نے فرمایا اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ تجھے معاف کرے. یہ ہے حسینیت کا کردار. تم کیا سمجھتے ہو امام حسین مجبور تھے؟ نہیں, مجبور نہیں تھے. یاد رکھنا جب سے حسینیت دینے گئے تھے, در سے کربلا دینے گئے تھے, مجبور نہیں تھے. یاد رکھنا کسی نے مجھ سے کہا پیاسے تھے حسین, میں نے کہا پاگل ہو گیا, جو مصطفیٰ کی زبان کو چوسے اور پیاسا رہ جاتا ہے, جو حضور کی زبان مقدس کو چوسے اور پیاسا رہ جائے, ابے اسے پیاس لگے گی نہیں. جو آب کوثر کا مالک اور پیاسا رہ جائے. اللہ اکبر. پیاسے تھے حسین, میں کہوں تو بے ادب, لب سے لبے حسین ترسا ہے آپ ریت پر. فرات جو نہر تھی, نہیں لگائے ہونٹ حسین نے اس نہر کو. تاریخ گواہ ہے پہلی ہار تھی پانی, پہلی ہار تھی پانی. اللہ اکبر. امام علی مقام جب شہید ہو رہے تھے تو آخری خواہش کی کہ میں سجدے میں سر کروں. سمجھ آ رہی ہے؟ آخری خواہش کی کہ نماز پڑھوں. آج کا مولائی کہتا ہے میں حسینی ہوں, ماتم دیکھنے جاؤں گا, برسیہ چلاؤں گا, جناب بیان و لنگر بھی کر لوں گا, سارے کام کروں گا. ہاں جو حسین نے کیا وہ کرنے کو تیار ہے. کیا کیا امام حسین نے؟ نماز پڑھی, شہید ہوتے وقت بھی نماز پڑھی, اس کے لیے تیار ہے. باقی سارے کام کریں. میں نے کہا اگر تو حسینی ہے, کل قیامت میں امام حسین نے پوچھ لیا تو کیا جواب دے؟ اور میں نے کہا حسینیوں کی مزاج میں بٹھاؤ کہ امام حسین نے اپنی جان کیوں دی, آخر کون سی وجہ تھی تو یزید کی بیعت نہیں کی. اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو بہترین کرسی مل جاتے, بہترین زندگی بن جاتی, بہترین دولت مل جاتی. مگر وہ کون سی وجہ ہے اسے بھی تو یاد کرو کہ یزید کی بیعت امام علی مقام نے نہیں کی. اور یزید نے 3 وجہیں دی. میرے اور آپ کے لیے درس ہے, اپنے بچوں میں یہ چیز منتقل کرو. وہ کون سی 3 وجہیں تھیں؟ توجہ سے سننا. اور یزید نے لکھا پہلی یہ بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی, پہلی یہ کہ یزید کثرت سے شراب پیتا تھا. کثرت سے, یاد کر لیں آپ سب, کثرت سے شراب پیتا تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ یزید فاسق و فاجر تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا, جوا کھیلتا تھا, گالیاں بکتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ فاسق و فاجر تھا. اور تیسری یہ کہ ناچنے والی عورتوں کو قریب رکھتا. تیسری یہ ناچنے والی عورتوں کو قریب رکھتا تھا. یہ یزیدیت ہے. کیا یہ اسی وجہ سے امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں خیر نہیں تھی. اور حسینیت کیا ہے یہ درس دے رہا ہوں آج اس میں کہ یہاں آنے سے فائدہ کیا ہو. کہ ہم جب بستر پہ لیٹے تو سوچے آج ہم یزیدیت کی طرف راغب ہیں یا حسینیت پر چل رہے ہیں. حسینیت کیا ہے؟ شراب پینے والے کے قریب نہ جانا. حسینیت کیا ہے؟ فاسق و فاجر نہ بننا, نماز نہ چھوڑنا. حسینیت سمجھ آ رہی ہے؟ نماز نہ چھوڑنا حسینیت ہے.
گناہ کے کام نہ کرنا، یہ حسینیت ہے۔ اور تیسری بات، ناچنے والوں کو قریب نہ رکھنا، یہ حسینیت ہے۔ یزیدیت کیا ہے؟ شراب پینا، فاسق کو فاجر بن جانا اور ناچنے والیوں کو قریب رکھنا۔ آج میں اور آپ سوچیں رات کو بیٹھ کر، کیا ہم شراب پینے والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو یزیدیت چل رہی ہے، اور نہیں کرتے تو حسینیت کا عمل۔ دوسرا عمل، اگر ہم فاسق و فاجر نماز چھوڑتے، گناہ کے کام کرتے اعلانیہ طور پر، تو یہ یزیدیت پہ چل رہے ہیں۔ اور نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں، گناہ کے کام نہیں کرتے، ماں باپ کا دل نہیں دکھاتے، حرام کام سے بچتے ہیں، تو پھر حسینیت ہے۔ اور تیسرا یہ، ناچنے والوں کو اپنے قریب تو نہیں رکھتے۔ کیا ہمارے اس موبائل میں ناچنے والی عورتیں تو نہیں؟ کیونکہ ناچنے والی عورتوں کو کسی بھی ذریعے سے قریب رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، کیا ہمارے موبائل میں گانے تو نہیں؟ اگر ہے تو پھر ہم یزیدیت کی طرف آتے ہیں، اور نہیں ہے تو یہ حسینیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ درس ہے، یہ فلسفہ شہادت ہے جو ہمارے بچوں میں ہمیں منتقل کرنا ہے، ورنہ ہمارے بچے بھی یزیدیت کی طرف چلے ہوئے۔ خدا را خود بھی اس پر عمل کرے، یہ ماتم دیکھنا، کرنا، بچوں کو دکھانا، یہ حسینیت والے کام ہے۔ یہ تو یزیدی فوج رو رہی تھی جنہوں نے حسین کو دھوکہ دیا۔ اگر ان کو پرموٹ کرتے ہیں تو پھر بڑے آپ شوق سے جائیں، اور اگر حسینیت کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو حسینیت سے رک جانے کا درس دیں۔ حسینیت شہادت حسین کیا درس دیں؟ آخری وقت بھی سجدہ کیا۔ میری بات کو ذہن میں ہے نا؟ آخری وقت جاتے ہوئے نصیحت کیا کی تھی؟ اپنی عورت کو، اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم دیا اور جا کر سجدہ کیا۔ تو شہادت کا فلسفہ، کربلا کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ دیکھو، اگر تم حق کی جانب چلنا چاہتے ہو تو گھر والوں کے مردوں کا عمل یہ ہو کہ ان کے سر سجدے میں ہو، عورت پردے میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حق کا راستہ دیکھیں، امام حسین حق کے راستے پہ چلے، اور حق کا راستہ یہی ہے کہ تم کسی حالت میں بھی رہو، اللہ کے آگے سجدے میں رہو، چاہے تمہارے پاس موت آ جائے، تم سجدے میں رہو اور اپنی عورتوں کو پردے میں رکھو۔ یہ ہے کربلا کی شہادت کا فلسفہ۔ نماز نہیں چھوڑنا، ہمیں کیا ہے؟ نماز۔ اور جو یہ یزیدیت ہے، بات کرنا ضروری ہے، اس لیے کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ ایمان لیتا ہے تو عقل بھی لے لیتا ہے۔ 4 محرم کو ایک ملعون نے، شیعہ ذاکر جس کا نام ہے آصف علوی، بہت سے دوستوں کو پتہ کیا کہ آج پورے پاکستان میں علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت اور عوام اہل سنت نے اس پہ احتجاج بھی کیا۔ 4 محرم پہ اس نے بڑی گستاخی کی، ایک امام باڑے کے اندر اس ملعون نے حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ الاول، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق کی شان میں بڑی سخت گستاخی۔ اس کنجر نے یہ الفاظ ادا کیے کہ معاذ اللہ ابوبکر کافر ہے۔ میں نے کہا حیرت ہو رہی ہے، جو حق بیان کرے وہ جیل چلا جائے، جو حق بیان کرے، میری بات کر رہا ہوں عاصم بلالی دعوت برکات تمہاری، مفتی صاحب نے حق بیان کیا تو نام نہاد حکومت ریاست پاکستان نے انہیں اندر کر دیا، اور جس نے جھوٹ باندھا صرف خلیفۃ المسلمین پر نہیں بلکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ابوبکر صدیق کا گستاخ نہیں بلکہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا بھی گستاخ، جھوٹ باندھا اس نے۔
کہ محدثین نے لکھا حضرت فاطمہ کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ابو بکر صدیق نے حضور کی حدیث سنائی تو وہ واپس تشریف لے گئے، اور اس کتے نے اتنی بڑی گستاخی کی کہ کہا کہ فاطمہ گمراہ کرنے نہیں، معاذ اللہ کہنے لگا کافر کرنے کی۔ اور میں نے کہا سوچنا چاہیے تجھے، تو وہ ہے جس کے باپ کا بھی نہیں پتا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کون ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کس گھوڑے کی اولاد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں۔ میں نے کہا کم سے کم اپنی کتابیں پڑھ لیتا، نام تم لو امام جعفر کا اور کام کرو یہودیوں والے۔ میں نے کہا کم سے کم امام جعفر صادق کو پڑھ لیتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر باغ فدق کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دیا جاتا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا، میں وہی فیصلہ کرتا۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق نے باغ فدق نہیں دیا، کہاں نہیں دیا؟ میں نے کہا فاروق اعظم نے نہیں دیا، بولا ہاں نہیں دیا۔ میں نے کہا عثمان غنی ذوالنورین نے نہیں دیا، کہاں نہیں دیا؟ میں نے کہا یہ بتا علی نے کیوں؟ جب حضرت علی کے پاس یہ فیصلہ لایا گیا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، حضرت علی نے فرمایا اس کا وہی فیصلہ جو ابو بکر کرتا۔ میں نے کہا امام حسن بھی خلیفہ رہے، کہا میں نے کہا انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا پھر تمہارے مطابق اگر غازب ابو بکر صدیق ہے تو پھر حضرت علی اور امام حسن کیوں نہیں؟ معاذ اللہ سبحا معاذ اللہ۔ میں نے کہا شرم آنی چاہیے۔ میں نے کہا تمہیں شرم کیا ہے؟ تم تو پہلے ہی کسی کوٹھے میں ہوا ہوگا، کیونکہ یہ گستاخیاں حضور کے صحابی کو کوئی کافر کہے؟ حضرت علی فرماتے جامع ترمذی کی حدیث ہے جو سرکار کی توہین کرے، حضور کی توہین کرے اسے قتل کرو، اور جو صحابی کی توہین کرے اسے کوڑے مارو۔ میں نے کہا پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں، عوام اہل سنت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ پورا مت کر دیں، کیونکہ اس میں کافر ہمارے ایمان ابو بکر کو کہا، اہل سنت کا ایمان ہے ابو بکر صدیق، اسے کافر کہا۔ میں نے کہا پھر ہم پرامن ہیں اور انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے اسے گرفتار کریں، ورنہ پھر یہ نہیں کہنا کہ تم ہم سے تو بولتے، ہم انتظامیہ کو باور کرا دیں، گزارش کر رہے ہیں اسے گرفتار کر لو، ورنہ کوئی ممتاز قاضی کسی چوک پہ اس کا سر نہ اتار دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر نہ شکوہ کرنا کہ تم نے قانون ہاتھ میں لیا، قانون ہاتھ میں نہیں لیا، قانون کو اس مردود نے ہاتھ میں لیا۔ ہم جانتے ہیں اس نے یہ گستاخی کی ہے شیعوں میں اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے۔ ان کا حال یہ ہے، یہ کہتے ہیں محرم کے 10 دن کاروبار کرنا حرام ہے، اور ایک مجلس پڑھنے کی 6 لاکھ روپے لے رہا ہوں۔ مجلس میں آنے والوں کو کہتے ہیں کاروبار نہیں کرنا حرام ہے، اور خود اپنا کاروبار زبردست چلا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ جہالت ہے، ہم یہ باور کرا دیں کہ یہ ملعون کو گرفتار کیا جائے، کہ بڑے کردار تک پہنچایا جائے۔ خبر ملی ہے زلفی بخاری جیسے مسجد میں کیا بولوں گا، پاؤ بیچنے والے لوگوں نے اس کو باہر نکال دیا، پاکستان سے باہر بھیج دیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کوئی ممتاز قاضی سر اتار کے نہ لے جائے۔ مگر پھر بھی ہم حکومت سے اپنے اداروں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کس آگ کی طرف جھونکا جا رہا ہے، بڑی مشکل سے امن آباد کیا ہے پاکستان۔ پھر ایسا نہ ہو کہ تمہارے باڑوں میں بھی ماتم ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ امن رہے، صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا کسی بھی صحابی کی گستاخی کی تو وہ وقت قریب نہیں کہ ہم اپنا مزاج چینج کر دیں۔ ہم نے ہمیشہ ایک ہی نعرہ لگایا، عظمت رسول پہ جان قربان ہے۔
عظمت صحابہ پر جان قربان ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم مثال چینج کر لیں اور ہم کہیں کہ اب صحابہ کی عظمت پر جان دینی نہیں جان لینی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کی گستاخی نہیں. بس ہم حسینیت کا درس دیتے ہیں. حسینیت کا درس یہی ہے کہ نماز پڑھو صبر کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.